آپ کو سن کر یقیناً حیرت کا جھٹکا لگے گا کہ دنیا بھر میں کروڑوں مذہبی پیشوا بے روزگار ہونے کے خدشے سے دوچار ہو گئے ہیں، جو اس وقت 4,000 کے قریب مذاہب کے پیروکاروں کو مذہبی اور روحانی رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ یہی نہیں بلکہ ایک یا ایک سے زیادہ نئے مذاہب اپنی مقدس کتابوں اور نئی عبادتوں کے طریقوں کے ساتھ مارکیٹ میں آنے کو بالکل تیار ہیں، جن کے پاس اپنے پیروکاروں کے ساتھ دوسروں کے روحانی مسائل کا حل بھی موجود ہوگا۔ ہے نا یہ حیرت کی بات؟ اب یہاں سوال یہ ہے کہ نئے مذاہب بنیں گے کیسے، اور کیسے موجودہ مذاہب کے یہ مذہبی اسکالرز بے روزگار ہو سکتے ہیں؟ ان سوالوں کے جواب جاننے کے لیے آپ پوری ویڈیو ضرور دیکھیے گا۔ کچھ عرصہ پہلے سفید پفر جیکٹ پہنے پوپ فرانسس کی تصویر جب منظر عام پر آئی تو سوشل میڈیا پر ایک طوفان آ گیا۔ کوئی اس ماڈرن ڈریس کے انداز کو سراہ رہا تھا تو کوئی اس کی مخالفت کرتا دکھائی دیا، لیکن تھوڑے وقت کے بعد معلوم پڑا کہ وہ تصویر تو نقلی تھی۔ لیکن جو حقیقت پر مبنی کام ہوا، جس سے دراصل مذہبی اسکالرز کو شدید خطرہ محسوس ہوا، وہ تھا کہ ان کا کام کسی اور نے کرنا شروع کر دیا، یعنی مذہبی پیشواؤں کی جگہ روحانی یا مذہبی مسائل پر رہنمائی سے لے کر خطبات دینے اور دعائیں کروانے تک کا کام۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے چیٹ جی پی ٹی کے ذریعے گزشتہ چند ماہ میں ایسے چیٹ باٹس تیار کیے گئے ہیں جو ہندو مذہب کی مقدس کتاب بھگوت گیتا کو سامنے رکھ کر اس کے ماننے والوں کو گائیڈ کرتے۔ اس کے علاوہ حدیث جی پی ٹی مسلمانوں کو اسلامی حوالوں کے مطابق رہنمائی کرتا۔ حیرت انگیز طور پر اب تک ان بورڈ سے لاکھوں افراد نے رہنمائی لی ہے۔ اس سے یہ خدشہ بھی ابھرا ہے کہ اگر مذہبی، روحانی یا معاشرتی مسائل کے حل کے لیے لوگوں نے چیٹ باٹ سے رہنمائی لینی شروع کر دی تو پھر لاکھوں کروڑوں مذہبی رہنماؤں کا کیا بنے گا؟ اسی خدشے اور ممکنہ خطرے کو بھانپ کر ویٹیکن سٹی میں پوپ فرانسس نے ایک کانفرنس کا انعقاد کیا، جس میں مسیحی، مسلم اور یہودی مذہبی نمائندوں نے شرکت کی اور ایک اعلامیہ جاری ہوا جسے روم کال فار اے آئی ایتھکس کہا گیا۔ اس کے مطابق تینوں مذاہب کے نمائندوں نے یہ مطالبہ کیا کہ اے آئی ٹیکنالوجی کو شفاف اور جامع بنانا بہت ضروری ہے۔ انسانوں نے کائنات میں موجود انٹیلیجنٹ اور طاقتور ہستیوں یا ہستی کے آگے ہمیشہ سر جھکایا ہے۔ نامور کتاب سیپین کے مصنف یوال حریری کے مطابق ہزاروں سالوں سے پیغمبر، شاعر اور سیاستدانوں نے زبان کا بہترین استعمال کر کے اور سٹوری ٹیلنگ کے ذریعے نہ صرف لوگوں کو اپنا گرویدہ بنایا بلکہ سوسائٹی کو نئی شکل بھی دی۔ مصنف کے مطابق بالکل ایسا ہی کچھ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کرنے جا رہی ہے، اور جیسا کہ مذاہب نے ہمیشہ یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کی مقدس کتابیں کسی بہت ہی انٹیلیجنٹ ہستی نے تحریر کی ہیں جس پر لادین یقین نہیں کرتے، لیکن اب کی بار یہ سچ ہونے کے بالکل قریب ہے، جس کے بہت خطرناک نتائج نکل سکتے ہیں۔ تو سمجھنے کی بات یہ ہے کہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ایسے کئی نئے مواد تخلیق کر سکتا ہے جن کے بارے میں انسان نے ہمیشہ یہ سوچا ہے کہ ایسا صرف خدا یا بھگوان کر سکتے ہیں، کیونکہ جو کچھ انسان کو دیکھنے، پڑھنے یا سننے کو ملے گا وہ انسان کی ذہانت سے کوسوں دور ہوگا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہر طرح کی اور ہر زبان میں نئی شاعری، نیا آرٹ اور نئی موسیقی اتنی تیزی سے تخلیق کر سکتا ہے جس کے بارے میں انسان نے ہمیشہ یہ جانا کہ ایسی طاقت صرف خدا کے پاس ہے۔ اس کے علاوہ یہ انسانی ضروریات سے بھی ماورا ہوگا، یعنی اس آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو کسی قسم کی جسمانی تکلیف، بھوک یا جنسی خواہش کبھی نہیں ہوگی اور اسے کبھی موت نہیں آ سکے گی۔ اس کے علاوہ یہ ایسا آؤٹ پٹ دے گا جو ایک مذہبی عقیدے کی شکل اختیار کر سکتا ہے۔ اس کے پاس مذہبی مسائل کے حل کے علاوہ کمپلیکس سے کمپلیکس میٹا فزیکل سوالوں کے جواب بھی ہوں گے۔ لیکن آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی بنیاد پر بننے والے مذاہب دوسرے مذاہب سے تھوڑے مختلف ہوں گے، جیسا کہ ان مذاہب کے پیروکار اپنے خدا سے جب چاہیں گے ڈائریکٹ بات کر سکیں گے اور اپنے مسائل کا حل وہ کہیں تلاش کرنے کی بجائے اپنے مذہب کے خدا سے ڈائریکٹ پوچھ لیا کریں گے۔ ان سب حقائق کے ساتھ ساتھ کچھ خدشات بھی ہیں، یعنی ایسا تو نہیں ہے کہ یہ سب کچھ اچھا ہے اور کوئی منفی پہلو اس میں ہے ہی نہیں۔ پہلا خدشہ تو یہ ہے کہ اے آئی بیس مذاہب ایک دوسرے سے بہت زیادہ مختلف ہوں گے اور ان کے مطابق
کئی فرقے وجود میں آئیں گے، جس کے باعث ان مذاہب سے کئی خطرات بھی پیدا ہونے کا خدشہ ہے۔ جیسا کہ ابھی تک کے تجربات سے معلوم پڑا ہے کہ اے آئی باٹ اپنے پیروکاروں کو کچھ خطرناک یا تباہی مچانے والے کام کہہ سکتے ہیں، اور پھر ان مذاہب کے درمیان بھی کئی طرح کے اختلافات جنم لے سکتے ہیں، جس سے انفرادی سطح پر اور معاشرتی سطح پر امن و امان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ ان جیسے کئی دوسرے خدشات کے باعث دنیا بھر سے یہ آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ اے آئی کی گروتھ یقیناً انسانوں کو بہت فائدہ پہنچا سکتی ہے، اور یہ ایک سائنسی انقلاب بھی ہے، لیکن اس گروتھ کو کسی قانون کے دائرے میں لانا بہت ضروری ہے، ورنہ اس سے ہیومن ریس کو بہت نقصان پہنچنے کے چانسز ہیں۔